ادب کی برکت اور بے ادبی کی نحوست۔ قرآن و سنت میں تربیت فرمائی گئی ہے کہ اکابر بزرگان دین کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ دونوں جہان کی سعادتوں کا ذریعہ ہے، اور محبوبان خدا کی توہین ایسی نحوست ہے جو انسان کو دونوں جہان میں لے ڈوبتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کی کہ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے: من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی پیارے، میرا قرب پانے والے سے دشمنی رکھے، اسے اذیت دے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ محدثین کرام نے فرمایا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیاروں کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے لیے انتہائی ناراضی کا اظہار ہے۔ باری تعالیٰ نے فقط دو لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا ہے: نمبر ایک سود خور، نمبر دو محبوبان خدا سے دشمنی کرنے والا۔ جس سے رب تعالیٰ اس قدر ناراض ہو، سخت خطرہ ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بارگاہ غوثیت سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ شرف الدین ابو سعید عبداللہ ابن ابی اسرون علیہ الرحمہ کہتے ہیں، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف میں پہنچا۔ جامعہ نظامیہ بغداد میں ابن سقا میرا دوست اور ہم سبق تھا۔ ہم اکٹھے عبادت کرتے اور بزرگان دین کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے جنہیں غوث کہا جاتا تھا۔ ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب چاہتے نظروں سے چھپ جاتے تھے۔ میں یعنی عبداللہ ابن سقا اور شیخ عبد القادر جیلانی تینوں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ تب شیخ عبد القادر جیلانی نوجوان تھے۔ راستے میں ابن سقا کہنے لگا: آج میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا انہیں جواب نہیں آئے گا۔ میں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے: معاذ اللہ ان اسألہ شیئا انا بین یدیہ اذن انظر برکات رؤیتہ، یعنی اللہ کی پناہ میں امتحان لینے کے لیے ان سے کوئی سوال کروں، میں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دیدار کی برکتیں حاصل کروں گا۔ جب ہم اس بزرگ کے پاس پہنچے تو پہل وہ کچھ دیر ہمیں نظر نہیں آئے، چند لمحات کے بعد وہ اسی جگہ پر دکھائی دیے۔ انہوں نے ابن سقا کی طرف غضب کی نگاہ سے دیکھا اور فرمایا: ابن سقا، تیری تباہی، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہیں آتا ہوگا۔ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، مجھے تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی نظر آ رہی ہے۔ پھر مجھے یعنی عبداللہ کو دیکھ کر فرمایا: تم مجھ سے امتحان لینے کے لیے مسئلہ پوچھو گے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں؟ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ تمہاری بے ادبی کی نحوست ہوگی کہ تم اپنے کانوں تک دنیا کی نجاست میں ڈوب جاؤ گے۔ پھر انہوں نے سیدی عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نگاہ فرمائی، انہیں اپنے قریب کیا، عزت سے نوازا اور فرمایا: یا عبد القادر لقد ارضیت اللہ ورسولہ بادبک، اے عبد القادر، آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر دیا۔ مزید فرمایا: گویا مجھے وہ منظر دکھائی دے رہا ہے کہ آپ بغداد میں کرسی پر بیٹھ کر عالم بالا کی گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں: قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس بزرگ نے مزید فرمایا: وَكَأَنِّي أَرَى الْأَوْلِيَاءَ فِي وَقْتِكَ قَدْ حَنَوْا رِقَابَهُمْ إِجْلَالًا لَكَ، گویا وہ منظر بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ تمہارے وقت کے تمام اولیاء نے تمہاری تعظیم کے لیے گردنیں جھکا دی ہیں۔ پھر وہ غوث ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن ابی اسرون کہا کرتے: اس غوث کی بات حرف بحرف ہم تینوں کے بارے میں پوری ہوئی۔ نمبر ایک، ابن سقا بہت بڑا عالم بنا، بے مثال مناظر اور زبردست خطیب تھا۔ خلیفہ وقت نے اسے عیسائی بادشاہ کے پاس چیلنج کے طور پر بھیجا کہ اس کے ساتھ اپنے پادریوں کا مناظرہ کرواؤ۔ اس نے تمام پادریوں کو لاجواب کر دیا۔ پھر بے ادبی کی شامت آ گئی، وہ بادشاہ کی بیٹی کے فتنہ میں مبتلا ہو گیا اور اس سے شادی کی خاطر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس کا آخری وقت انتہائی عبرتناک تھا، قرآن حکیم بھول گیا، مرتے وقت منہ قبلہ سے پھر گیا اور کلمہ بھی نصیب نہ ہوا۔ وہ خود کہا کرتا: اس غوث کی بے ادبی کی وجہ سے میں تباہ ہوا ہوں۔ نمبر دو، مجھے سلطان نور الدین نے زبردستی وزیر اوقاف بنا دیا، یوں مجھے کثرت سے دنیا کی دولت ملی، یعنی دنیاوی نجاست کانوں تک پہنچ گئی۔ نمبر تین، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات میں قرب الہی کی علامات واضح ہیں، عوام و خواص ان کے گرد جمع ہیں اور انہیں حکم الہی سے یہ اعلان بھی کر دیا: قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم اللہ تعالیٰ کی ہر ولی کی گردن پر ہے اور تمام اولیاء
اولیاء نے ان کے فضل و کمال کو تسلیم بھی کیا ہے۔ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عبداللہ بن ابی اسرون کہتے ہیں فقد صادق قول الغوث فینا کلنا، اس غوث کے منہ سے ہم تینوں کے بارے میں جو الفاظ نکلے تھے رب تعالی نے اپنی قدرت سے وہ حرف بحرف پورے کر دیے۔ لمحہ فکریہ، ہمارے دور میں بعض بد نصیب لوگ مذہبی اسکالر، انجینئر، ڈاکٹر کے روپ میں محبوبان خدا سے متعلق ایسا توہین آمیز لہجہ اپناتے ہیں کہ باب کوئی شے نہیں۔ یہ انداز دینی تعلیمات کے یکسر خلاف اور ایسے لوگوں کو سننا ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ فقط انہی خوش عقیدہ شخصیات کو سننا چاہیے جن کی گفتگو سے رب تعالی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوبان خدا کے ادب کی خوشبو آئے۔